السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں غیاث الدین بلبن کی داستان حیات قسط نمبر 5۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ غیاث الدین کی نگاہیں عقاب کی طرح بلند ترین چوٹی پر تھیں۔ وہ تند و تیز آندھی کی طرح آگے بڑھنا چاہتا تھا، گھنگھور گھٹا کی طرح چھا جانا چاہتا تھا، مگر آج کل اس کی دنیا اپنے عہدے اور اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اکثر اس کا بھائی کیشلو خان اور چچا زاد شیز خان اس سے ملنے آ جاتے، تب اس کی حسین بیوی ربیہ بیگم اپنے ہاتھوں سے لذیذ کھانے تیار کرتی تھی اور اس کا لاڈلا بیٹا توتلی زبان میں اپنے چچاؤں سے باتیں کرتا۔ اسے اپنا بیٹا محمد بے حد عزیز تھا۔ وہ اس کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت اونچے خیالات رکھتا تھا۔ اسے اپنی بیوی ربیہ سے بھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ اپنے ازدواجی زندگی سے بہت مطمئن تھا۔ ربیہ بیگم، میری زندگی میں کچھ نہیں تھا، میں کسی بے قیمت اور بے مصرف پتھر کی طرح تھا۔ تم نے مجھے چھو کر سونا بنا دیا، میری ویران زندگی کو بہاروں سے، خوشبوؤں سے معمور کر دیا اور یہ چاند سا بیٹا دیا۔ اس کے لیے میں تمہارا ہمیشہ احسان مند رہوں گا۔ جب وہ ربیہ کا ہاتھ تھام کر جذب کسی کیفیت میں کہتا تو اس کی دلنشین لبوں پر دلاویز مسکراہٹ بکھر جاتی، اور اس شام جب اسے ساری باتیں دہرائی تو ربیہ نے سر جھکا کر شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت جلد میں آپ پر ایسا ہی ایک اور احسان کرنے والی ہوں۔ کیا مطلب؟ غیاث الدین حیران ہوا۔ مطلب یہ کہ جلد ہی آپ کو ایک اور بچے کے باپ بننے والے ہیں۔ ربیہ نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے کشادہ سینے میں چھپا لیا۔ کیا واقعی؟ غیاث الدین نے بے یقین لہجے میں پوچھا اور بے ساختہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ چند ماہ بعد غیاث الدین ایک اور بیٹے کا باپ بن گیا۔ بغرا خان اپنے بڑے بھائی محمد کی طرح حسین و خوبرو تھا، مگر شاید اس جیسا ذہین اور دانا نہیں تھا۔ اس کے باوجود غیاث الدین بہت خوش تھا۔ اب ربیہ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ گھر میں خادمہ اور خدام موجود تھے، مگر وہ بچوں کے سارے کام خود کرتی تھی اور اپنے بچوں اور شوہر کے لیے کھانا بھی خود بناتی تھی۔ اس وجہ سے شوہر کی دل جوئی کے لیے اس کے پاس وقت بہت کم رہ جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اس کی اس بات سے جھلا بھی اٹھتا تھا اور ایسے میں اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکل جاتا۔ اس شام وہ بوجھل دل کے ساتھ جنگل میں سبک رفتاری سے چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے درختوں کے بیچ ایک چھوٹی سی کٹیا دکھائی دی۔ وہ امیر شکار تھا اور یہ سارا جنگل اس کی عملداری میں تھا، اور وہ اپنا زیادہ وقت جنگل میں گھومنے میں صرف کرتا تھا، مگر آج پہلی بار اس نے گھنے پیڑوں کے جھنڈ میں کٹیا دیکھی تھی۔ وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا، گھوڑے کو ایک درخت سے باندھ کر پیدل ہی کٹیا کی جانب بڑھا۔ کٹیا کے دروازے پر ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ ابھی وہ دستک دینے کے طریقے پر غور کر رہا تھا کہ ٹاٹ کا پردہ ہٹا اور ایک 18-20 سال کی خوش شکل لڑکی نمودار ہوئی۔ اپنے سامنے غیاث الدین کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں خوف کے سائے لرزے اور وہ بے اختیار اندر کی طرف پلٹ گئی۔ بابا، بابا! وہ دروازے پر۔ اس کی گھٹی گھٹی خوفزدہ آواز پر کٹیا کے کونے میں ایک معمولی سے بستر پر لیٹا بوڑھا دروازے کی طرف بڑھ کر بولا، کون ہے دروازے پر؟ میں ہوں غیاث الدین۔ دروازے پر ایستادہ غیاث الدین نے اونچی اور واضح آواز میں جواب دیا، میں امیر شکار ہوں اور اکثر اس جنگل میں آتا رہتا ہوں، مگر آپ کی کٹیا آج پہلی بار دکھائی دی تو میں اس طرف چلا آیا۔ اندر چلے آؤ، بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا۔ معاف کیجیے، میں بیمار اور بوڑھا انسان ہوں، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ورنہ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتا۔ غیاث الدین کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر بوڑھا معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، ارے نہیں۔ غیاث الدین نے جھک کر اس سے مسافہ کرتے ہوئے شائستہ لہجے میں کہا، اس طرح کی کسی استقبال کی قطعاً ضرورت نہیں، بلکہ مجھے تو آپ لوگوں کو اس طرح پریشان کرنے پر آپ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس نے کونے میں کھڑی سہمی ہوئی معصوم سی لڑکی کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بوڑھے کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بولا، ارے جناب، پریشانی کیسی؟ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ آج مدتوں بعد ہماری اس بدنصیب کٹیا میں کوئی مہمان آیا ہے، اور اگر آپ کا اشارہ میری بیٹی شاہانہ کے خوفزدہ ہونے کی طرف ہے تو بس یہ سمجھ لو بالکل پگلی ہے۔ چڑیا جتنا دل ہے اس کا، باہر خرگوش بھی پھدکتے ہیں تو یہ سہم جاتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے یقین ہے میری بیٹی بھی برسوں بعد اپنے سامنے کسی زیرو کو دیکھ کر حیرت بھری مسرت سے دوچار ہے۔ غیاث الدین نے نیچی نظروں سے ایک بار پھر شاہانہ کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے خجل سی اپنی انگلی پر آنچل لپیٹے جا رہی تھی۔ بیٹی جاؤ، مہمان کے لیے جو کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ بوڑھے نے نرم لہجے میں بیٹی کو حکم دیا اور وہ تیزی سے کٹیا کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ برسوں سے اسی جنگل میں اس کٹیا میں رہ رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ غیاث الدین کے حیرت میں ڈوبے سوال پر بوڑھے کی پلکیں نم ہو گئی تھیں۔ میں دہلی کے شاہی بازار کا ایک دکاندار ہوں، میرے ساتھ میرے 2 ستیلے بھائی بھی شریک کار تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد میں نے انہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا، اسی وجہ سے میں نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ ان دونوں کی شادی کے بعد مجھے اپنا خیال آیا اور ایک نیک دیندار لڑکی سے میں نے شادی کر لی۔
شادی کے سال بھر بعد میری یہ بیٹی شاہانہ پیدا ہوئی۔ میری شادی کے بعد ہی میرے بھائیوں کے تیور بدل گئے۔ بیٹی کے پیدائش کے بعد وہ بالکل آپے سے باہر ہو گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ میں گھر، دکان اور کاروبار کہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے وقف کر کے انہیں گھر سے نہ نکال دوں، اور یہی سوچ ایک رات ظالموں نے میری بیوی کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ میری آنکھ کھلی تو منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ میری بچی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو میں نے چیلتا جھپٹ کر اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا اور بولا، خدا کے لیے اسے مت مارو، میں ابھی اور اسی وقت تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گا اور ساری زندگی تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا۔ میرے گڑگڑانے پر انہوں نے میری بچی کی جان بخش دی اور میں اسی وقت اپنے لختی جگر کو لے کر اس جنگل میں چلا آیا۔ یہ چھوٹی سی کٹیا بنا کے رہنے لگا، جنگلی پھل اور کبھی کسی چھوٹے جانور کا شکار کر کے اس کے گوشت سے اپنا بیٹی کا پیٹ پالتا رہا، اور دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، اور آج اس واقعے کو 17 سال بیت چکے ہیں۔ اب میری بیٹی شاہانہ 18 سال کی ہو چکی ہے۔ مگر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ غیاث الدین نے ساری کہانی سن کر حیرت سے کہا، آپ کو تو قاضی شہر کے پاس جانا چاہیے تھا۔ آپ نے اپنی بیوی کے قاتلوں کو کیوں آزاد چھوڑ دیا اور اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا؟ یہ بات شاید آپ نہیں سمجھیں گے، بوڑھے نے مدبرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ میرے بھائی ہیں، انہیں میں نے اولاد کی طرح پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اگر انہیں سزا ملتی تو مجھے تکلیف ہوتی، سو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ جس طرح رہنا چاہتے ہیں ان کے حال میں مست رہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور اپنی الگ دنیا بسا لی جائے۔ شاید آپ نے ٹھیک ہی کیا۔ غیاث الدین پرسوچ نظروں سے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ اس کی نگاہوں میں اپنے ستیلے بھائی کیشلو خان کی تصویر گھوم گئی تھی۔ اسے کیشلو خان سے بے حد محبت تھی۔ اگر ایسا کوئی موقع آتا تو شاید اپنے بھائی کی خاطر وہ بھی یہی کرتا۔ ذرا ہی دیر میں شاہانہ مٹی کے 2 پیالوں میں قہوہ بنا لائی۔ ٹھنڈے پرسکون گوشے میں گرم قہوے کی چسکیاں لیتے ہوئے غیاث الدین ایک عجب سی تسکین اور راحت محسوس کر رہا تھا۔ ایک نیا احساس اسے اپنے رگوں پہ میں جاگتا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر آپ اجازت دے تو میں کبھی کبھار آپ سے ملنے آتا رہوں گا۔ دمِ رخصت اس نے ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں سوال کیا۔ کبھی کبھار کیوں؟ بوڑھا جلدی سے بولا۔ آپ جب بھی اس طرف آئیں ہماری کٹیا کو عزت بخشیں، ہم ماں بیٹی کو خوشی ہوگی۔ اور یوں غیاث الدین کا وہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ جلدی اسے احساس ہو گیا کہ بوڑھے کے ساتھ شاہانہ کو بھی اس کا انتظار رہنے لگا ہے۔ خود اس کا دل بھی وہاں جانے اور شاہانہ کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہنے لگا۔ بالآخر ایک دن اس اپنے دل میں اٹھتا سوال بوڑھے کے سامنے رکھ دیا۔ اگر آپ پسند کریں تو میں شاہانہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بھلا اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ بوڑھا مسرور لہجے میں بولا۔ مگر میری ایک گزارش ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں، نکاح کے بعد بھی شاہانہ میرے ساتھ اسی کٹیا میں رہے گی۔ میرے مرنے کے بعد بے شک اسے اپنے گھر لے جا سکتے ہیں۔ غیاث الدین نے سر کو ہلکا سا خم دے کر شاہانہ کی طرف دیکھا۔ وہ التجا بھری آنکھوں سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں بے ساختہ اس کی نظروں سے ٹکرا گئی تھیں۔ شاہانہ نے شرما کر پلکیں جھکا لیں اور اس کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئی تھیں۔ اس نے فوری طور پر بوڑھے کی شرط قبول کر لی تھی۔ غیاث الدین نے جلد ہی اس کی ٹوٹی ہوئی کٹیا کی جگہ ایک چھوٹا سا خوبصورت مکان تعمیر کروا دیا تھا اور آرام و آسائش کی تمام اشیاء مہیا کر دی تھیں۔ سال بھر بعد شاہانہ ایک چاند سی بیٹی کی ماں بن گئی تھی۔ اس کے نانا نے اس کا نام خوش بخت رکھا تھا۔ خوش بخت کی پیدائش کے 2 سال بعد تاج بخت پیدا ہوئی تھی۔ ادھر اس کے دونوں بیٹے محمد خان اور بغرا خان اب مدرسے جانے لگے تھے۔ محمد خان جس قدر پڑھنے کا شوقین تھا، بغرا خان اس قدر پڑھائی سے دل چرانے والا اور کمذہن واقع ہوا تھا۔ رضیہ سلطان کی حکومت مختلف نشیب و فراز سے گزر رہی تھی۔ بعض عمرہ جو رضیہ کے خلاف تھے اس کی تخت نشینی پر بغاوت پر آمادہ تھے۔ لاہور سے علم بغاوت بلند کیا گیا اور ایسے میں ملک نصیر الدین تیارسی جو بدایوں کا گورنر مقرر تھا بروقت رضیہ سلطان کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ رضیہ سلطانہ اس بغاوت کو فروغ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب راجپوتوں کی سرکشی کا نیا سلسلہ چل نکلا تھا۔ چوہانوں نے موقع پا کر رتھمبور پر قبضہ کر لیا اور مسلمان فوج کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ انہوں نے شمال مشرقی راجپوتانہ بھی مسلمانوں سے خالی کروا لیا۔ رضیہ سلطانہ اس میں متوجہ ہوئی لیکن مخالف ترکی عمرہ کی سازشیں بھی اپنے عروج پر تھیں۔ اس شام تمش کے وقت سے 40 غلاموں کی چیدہ جماعت جس کے اراکین خوانین چہلگان کہلاتے تھے، ان کی ایک مجلس منعقد ہوئی۔ کیونکہ غیاث الدین بھی اس جماعت کا حصہ تھا، اسے بھی اس مجلس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ بھلا اس ملاقات مجلس کا کیا مقصد و مطلب ہو سکتا ہے؟ ربے نے اسے جانے کے لیے تیار ہوتے دیکھا تو قدر حیرانی سے سوال کیا، کیا کہا جا سکتا ہے؟ غیاث الدین نے سر پر امامہ رکھتے ہوئے جواب دیا، یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ترک عمرہ ایک عورت کو برسر اقتدار آنے پر خوش نہیں ہے۔ دوسرے رضیہ بیگم نے اب باقاعدہ مردوں کی طرح حکومت کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے، پردے کو ترک کر دیا ہے اور مردانہ لباس زیب تن کرتی ہے۔ دیکھا جائے تو بھائی رکن الدین کی نسبت آپا رضیہ زیادہ عمدہ طریقے سے امور سلطنت چلا رہی ہے۔ ربیہ نے دھیمے لہجے میں کہا، وہ کسی بھی مرد سے زیادہ کامیاب حکمران ثابت ہو رہی ہے، مگر پھر بھی ان عمرہ کو قرار نہیں ہے۔ سچ یہ کہ رضیہ سلطان ایک خاتون ہے اور یہی ان کا جرم ہے۔ عمرہ حکومت اور اراکین سلطنت صنف نازک کو صنف حقیر سے تعبیر کرنے کے عادی ہیں۔
اس فرسودہ نظام کے علم برداروں کے نزدیک عورت کو مسند شاہی سے وابستگی، مردانہ حمیت و غیرت کو گوارا نہیں۔ غیاث الدین نے حیران نظروں سے اپنی سادہ لو اور گھریلو قسم کی بیگم ربیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی ایک بات بھی غلط نہیں تھی، مگر غیاث الدین بھی ایک مرد تھا اور دیگر تمام مرد عمرہ کی طرح وہ بھی رضیہ کی حکمرانی کے حق میں نہیں تھا۔ رات کو ملک خیر الدین کے مکان پر یہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں ایک حبشی غلام جلال الدین یاقوت کے مسئلے کو زیر بحث لایا گیا تھا، وہ بھی قوانین چہلگان میں سے ایک تھا۔ اس حبشی غلام پر رضیہ سلطان ضرورت سے زیادہ مہربان تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ ترک افسروں نے حکومت کے اختیارات پر اجارہ داری قائم کر رکھی تھی، جس کو توڑنے کے لیے رضیہ سلطان نے ایک غیر ترک کو ترکوں پر فائق کر دیا تھا۔ اس نے یاقوت پر انعامات و اعزازات کی بارش کر دی تھی۔ اس کے عنایت سے یاقوت کو امیر آخور کا عہدہ عطا ہوا اور بعد میں اسے امیر العمرہ کے لقب سے سرفراز کیا گیا۔ اس پر رضیہ کے مخالف ترک عمرہ نے ریاضیہ کی اس حرکت کو مشکوک نظروں سے دیکھا اور جا بجا چم گوئیاں اور سرگوشیاں ہونے لگی۔ میرا ہی نہیں اور بھی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ رضیہ سلطان کا حبشی غلام یاقوت سے غلام واقع کے علاوہ بھی کوئی اور رشتہ ہے۔ ملک خیر الدین نے اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، سلطانہ حبشی غلام زادے پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہے، ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ غیاث الدین نے تیکھی نظروں سے ادھیڑ عمر کے ترک امیر خیر الدین کی طرف دیکھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ خود ملک خیر الدین رضیہ کی نگاہ میں خاص بننے کے لیے کس قدر جدوجہد کرتا رہا تھا، اور ایک ملک خیر الدین پر ہی کیا موقوف تھا۔ قوانین چہلگان کے تمام غلام جو ملک و دربار میں خاص امتیازی درجہ رکھتے تھے، ان میں ہر کوئی رضیہ کا مقرب خاص بننے کا متمنی تھا، مگر رضیہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ وہ سلطان شمس الدین تمش کی سب سے لائق اولاد تھی۔ وہ حکومت کے تمام اختیارات براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے اپنے باوقار انداز خسروی میں ان تمام قوانین کی خواہشات اور ارادوں کو ٹھکرا دیا، جس کے باعث وہ زخم خوردہ جذبات اور ذلت تمیز رویے کی بنا پر رضیہ کی مخالفت پر اتر آئے تھے۔ بھٹنڈا کا گورنر ملک اختیار الدین التونیہ کل دوپہر کو دہلی پہنچا تھا۔ وہ اپنے عزیز دوست امیر ایتیگان کی حویلی میں ٹھہرا تھا۔ امیر ایتیگان رضیہ بانو بیگم کا دل سے گرویدہ تھا، مگر اپنی کبر سالی کے باعث اس سے شادی کی امید نہ پا کر اس نے اپنے دوست التونیہ کو اس طرح متوجہ کیا، ملکہ التونیہ اب تمہیں نکاح کر لینا چاہیے۔ جامع صبح اٹھاتے ہوئے ترنگ بھرے لہجے میں اس نے ملکہ التونیہ کو شادی کا مشورہ دیا۔ مانا کہ لونڈیوں اور کنیزوں کے ہوتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ایک منقوہ کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ ملکہ التونیہ نے جام کو لبوں سے لگاتے ہوئے افسردہ نظروں سے امیر ایتیگان کی طرف دیکھا۔ تم جانتے ہو بیوی کے لیے میرے ذہن میں خیالی پیکر تراش رکھا تھا، وہ تصوراتی پیکر مجھے کہیں نظر نہیں آیا، اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ میرے خوابوں کی ملکہ اگر نہیں ملی تو میں سرے سے شادی نہیں کروں گا، مگر ایک شام وہ خیالی پیکر حقیقت کا روپ دھار کر میرے سامنے آ گیا۔ مگر افسوس میں اپنے خیالوں کی رانی کو اپنے دل کی دنیا کی رانی نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ ہندوستان کی سلطان ہے، رضیہ سلطانہ۔ اتنے مایوس کیوں ہوتے ہو التونیہ؟ امیر ایتیگان نے اس کے قریب کھسکتے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں سرگوشی کی۔ جذبہ صادق ہو تو منزل خود چل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اپنے دل میں طلب کا دیا جلائے رکھو، ایک نہ ایک دن تم اسے ضرور حاصل کر لو گے۔ لاکھ حکمراں بنی بیٹھی ہے تو ایک ناقص العقل عورت جس کی جگہ کسی مرد کی باہوں میں ہی ہوتی ہے۔ غیاث الدین کو امیر ایتیگان کی بات سن کر شدید ناگواری کا احساس ہوا۔ جلد یہ بات واضح ہوگی کہ رضیہ سلطان ان ذوق زدہ متاثر مردوں کی چھوٹی سوچ سے بہت بالا ہے۔ وہ غلامان چہلگان جو رضیہ پر دورے ڈال کر اس پر ہی نہیں تخت دہلی پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ رضیہ کی پروکار اور شاہانہ شخصیت اور شاہانہ جلال کے ریلے میں ان کے سارے خواب ٹوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ اب وہ جھنجھلا کر کھسیانی بلی کے مصداق اثر نو بغاوت پر آمادہ تھے۔ رضیہ کے لیے کڑا وقت تھا، زیادہ تر امیر ناخوش اور آمادہ بغاوت تھے اور کچھ اس سے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سپہر شام کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ایوان خاص میں عمائدین حکومت کا اجلاس جاری تھا۔ قوانین چہلگان کی کافی افراد موجود تھے۔ رضیہ سلطان نے یہ اجلاس ایک اہم مسئلے پر مشاورت کے لیے طلب کیا تھا۔ ملک یاقوت ہمیشہ ہی رضیہ کے قریب ترین مقام پر ہوتا تھا۔ اس وقت بھی رضیہ کے پہلو میں بیٹھے یاقوت کی جانب ایتیگان نے پرمعنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے التونیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بڑے نمایاں تھے۔ غیاث الدین خاموش نظروں سے ہر چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی ذہانت اور تدبر نے سمجھا دیا تھا کہ یہ وقت زبان کھولنے کے لیے سازگار نہیں ہے، اس لیے عام طور پر جب وہ دربار یا کسی شاہی اجلاس میں شریک ہوتا تو زبان پر چپ کے تالے ڈالے رہتا۔ میں نے آپ سب کو اس وقت اہم ترین امور پر مشاورت کے لیے طلب کیا ہے۔ چند لمحوں بعد رضیہ سلطان نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں بات کا آغاز کیا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ غزنی کے خوارزمی افسر حسن کرنے جسے منگولوں نے شہر بدر کر دیا تھا، دہلی کے مضافات میں خیمہ زن ہے
اور ہم سے پناہ اور امداد کا طلبگار ہے۔ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ شکست خوردہ اور مصیبت زدہ لوگ طاقتور اور برسر اقتدار حکمرانوں سے مدد اور پناہ مانگتے ہی ہیں۔ امیر اعتیقان نے سیدھے ہو کر بیٹھتے مدبرانہ انداز میں کہا، میری رائے ہے کہ سلطان معظم کو دستور زمانہ کے مطابق خوارزمی افسر حسن کرنے کو پناہ اور امداد دینی چاہیے۔ اعتیقان کی بات ختم ہونے کے بعد رضیہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے کچھ اور عمرہ کی طرف دیکھا، مگر زیادہ تر عمرہ نے اپنی رائے دینے سے اجتناب برتنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اگر سلطان معظم اجازت مرحمت فرمائے تو یہ غلام کچھ عرض کرنے کی جسارت کرے۔ لوگوں کی خاموشی کو متفقہ فیصلہ مان کر رضیہ کوئی حتمی فیصلہ کرنے والی تھی کہ ملک یاقوت نے قدرے متذبذب انداز میں کہا۔ رضیہ کے سر کے خفیف اشارے سے اجازت پا لینے کے بعد ملک یاقوت نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، سلطان معظم التمش کے دور حکومت میں بھی ایک بار ایسی ہی صورتحال سامنے آئی تھی۔ جلال الدین خوارزم شاہ سیالکوٹ سے سندھ اور دوابہ کے علاقے پر قابض ہونے کے بعد سلطان مرحوم سے پناہ اور مدد کا خواستگار ہوا تھا، لیکن سلطان التمش اسے پناہ دینے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ اس طرح منگولوں کو اپنے پیچھے لگا لینے کا خدشہ دامنگیر تھا۔ چنانچہ سلطان نے خوارزم شاہ سے پناہ اور مدد سے معذرت کر لی تھی اور دائیں جانب سر جھکائے خاموش بیٹھے غیاث الدین کی نگاہوں میں وہ لمحات تصویر بن کر گھوم گئے تھے۔ اسی کے مشورے پر التمش نے جلال الدین کو مدد نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس وقت بھی وہ اسی کے حق میں تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اس وقت ہمیں یہی کرنا چاہیے؟ ملک التونیہ نے استہزائی انداز میں سوال کیا۔ جی بالکل، یاقوت نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ دیا۔ بصورت دیگر ہمیں منگولوں کی نفرت اور غصے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور حسن کرنے کو مایوس لوٹا کر ہم منگولوں سے اچھے تعلقات استوار کرنے کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ محفل میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ غیاث الدین دل سے اس بات سے متفق تھا، مگر دیگر لوگوں کے چہروں پر ناگواری اور تناؤ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ لہجہ بھر کے توقع کے بعد رضیہ سلطان کی مطمئن اور مضبوط آواز ابھری، ملک یاقوت کی رائے صائب اور معقول ہے۔ اس نے تحسین بھری نظروں سے یاقوت کی طرف دیکھا۔ ہمیں ملک یاقوت کی رات پر اس رائے پسند آئی۔ ملک اعتیقان کے چہرے پر غصے اور احساس ذلت کے آثار پھیل گئے۔ اپنی رائے کو رد کرنے اور حبشی غلام کی رائے کو صائب قرار دینے جانے کو اس نے اپنی توہین سمجھا۔ اس وقت اسے یاقوت کے ساتھ رضیہ پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ محترم غزنی صاحب، اعتیقان کے احساسات سے بے خبر رضیہ نے وزیر مملکت کو مخاطب کیا، خوارزمی افسر حسن کرنے کو وہی جواب دیا جائے جو سلطان التمش نے خوارزم شاہ کو بھجوایا تھا۔ یہاں کے حالات اور آب و ہوا آپ کے موافق نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ آپ واپس لوٹ جائیں۔ جو حکم سلطان معظم۔ وزیر مملکت نے مستعدی سے سر ہلاتے اور دستبستہ جواب دیا، اور ہاں، ایک پیغام منگول حکمراں کو بھی روانہ کر دیا جائے۔ ان کی خوشنودی کی خاطر ہم نے ان کے دشمن کو پناہ نہیں دی۔ ہم نے یہ کام جذبہ خیر سگالی کی بنا پر کیا، اب ہم منگولوں سے بھی اسی جذبے کی توقع رکھتے ہیں۔ رضیہ سلطان کے اس طرز عمل سے منگول اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اس کے احسان کا بدلہ چکانے کی غرض سے اس کے 4 سال عہد حکومت میں پنجاب پر کوئی حملہ نہ کیا۔ اس کے عہد میں دریائے چناب، سلطنت دہلی اور منگولوں کے درمیان حد فاصل تھا۔ منگولوں نے کبھی اسے پار کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس کے عہد کے بعد انہوں نے چناب کو پار کرنا شروع کیا اور متعدد بار پنجاب کو تاراج کیا۔ فیصلہ صادر کر دینے کے بعد رضیہ نے سر کے خفیف اشارے سے اجلاس کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی تمام اراکین مجلس بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ سپہر کو شروع ہونے والی اجلاس میں پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ سپہر کب شام اور کب رات میں ڈھل گئی۔ اس وقت نیلے آکاش کی جھیل میں ماہ کامل کا سنہری کنول ہلکورے لے رہا تھا۔ چاند پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ غیاث الدین کو شاہانہ کا خیال آیا تھا۔ سرکاری مصروفیات میں گم کردہ کئی دنوں سے اس سے ملنے نہ جا سکا۔ اس پل اس کی اور بچوں کی یاد اسے بے چین کر دیا، مگر وہ خود کو سنبھالتا اپنی حویلی کی طرف چل دیا۔ کیا ہوا؟ اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے؟ ربیہ بانو سے دیکھتے بے تابانہ سوال کیا۔ رضیہ آپا تو ٹھیک ہیں، خوش دکھائی دے رہی تھی نا؟ ربیہ بیگم، تخت شاہی وہ کانٹوں بھری سیج ہے کہ اس پر بیٹھنے والا نہ ٹھیک رہ سکتا ہے اور نہ ہی خوش۔ غیاث الدین نے خفیف مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ پھر بھی ایسا کیوں کہ ہر شخص تخت و تاج، اقتدار و حکومت کے لیے بے تاب رہتا ہے؟ ربیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، فرض کیجئے کل کو یہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو کیا آپ منع کریں گے؟ کیا کہہ رہی ہو ربیہ بیگم؟ غیاث الدین اچنبھے بھرے لہجے میں بولا، تخت اور مجھے پیش کیا جائے؟ بھلا ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ میں جہاں ہوں خوش اور مطمئن ہوں، اس سے زیادہ کی نہ مجھے امید ہے نہ خواہش۔ سر تاج، ربیہ نے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے پیر بھرے لہجے میں کہا، آپ کو جو کچھ ملا ہے یہ آپ کی صلاحیت و لیاقت سے بہت کم ہے۔ قانے ہو کر بیٹھ رہنے کے بجائے آپ کو خوب سے خوب تر کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے۔ امیر شکار تو کیا، وزیر اعظم کا عہدہ بھی آپ کی صلاحیتوں کے سامنے ہیچ ہے۔ غیاث الدین حیران نظروں سے اپنی حسین و جمیل بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اس کے بیٹوں کی ماں تھی اور اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی،
اور اس لیے اسے اتھاہ بلندی پر دیکھنے کی خواہاں تھی۔ اتنے عرصے میں آج پہلی بار اس کے دل میں ایک نئی امنگ جاگی تھی، آگے بڑھنے کی امنگ، آگے ہی آگے بڑھتے جانے کی ترنگ۔ تبھی ایک خادمہ نے آ کر اطلاع دی کہ جنگل میں واقع چوکی سے ایک خادم کوئی خاص اطلاع لے کر آیا ہے۔ غیاث الدین تیزی سے باہر کی جانب لپکا تھا۔ دروازے پر اس کے جنگل والے گھر کا دربان کھڑا تھا۔ حضور، بری خبر لایا ہوں، ابھی کچھ دیر قبل سیف الدین خان انتقال کر گئے ہیں۔ اوہ! شاہانہ کے بوڑھے والد کی موت کی خبر غیاث الدین کے لیے افسوسناک ہی نہیں پریشان کن بھی تھی۔ وہ حیات تھا تو اپنی بیوی اور بیٹیوں کی طرف سے بے فکر تھا۔ اب اس کے بعد شاہانہ اور بچوں کا جنگل میں رہنا ممکن نہیں تھا، گو کہ خدام، دربان اور محافظ موجود تھے، مگر اسے یہ منظور نہ تھا کہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں شہر سے دور ایک گھنے جنگل میں زندگی گزاریں۔ ربیہ بیگم کو اس بات پر ناز تھا کہ اس کا شوہر اس کے سوا کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اب وہ شاہانہ کو گھر لا کر ربیہ کو اس کے ناز کو توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے کچھ عرصے شاہانہ کو اسی جنگل میں والے مکان میں رکھنے کا فیصلہ کیا، مگر اس کا وہاں روز جانا ضروری ہو گیا تھا۔ ساتھ رکھنے کے لیے جو شاہانہ کا اصرار بڑھ رہا تھا، تو غیاث الدین کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج کل آپ بہت پریشان اور متفکر رہنے لگے ہیں۔ اس رات ربیہ غیاث الدین کے ساتھ حویلی کے پائیں باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، میں آپ کی شریک حیات ہوں اور آپ کی حیات کے دکھ سکھ میں شامل ہونا میرا فرض اور حق ہے۔ آپ مجھ سے کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں، آپ کی ہر فکر میری فکر اور آپ کی ہر راحت میری راحت ہے۔ ربیہ بیگم، غیاث الدین نے دھیرے سے کہا، یہ سچ ہے کہ میرے دل کی راجدھانی پر راج کرنے والی تم پہلی خاتون ہو، تم میرے بیٹوں کی ماں، میرے گھر کی ملکہ ہو، مگر سے پہلے میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ربیہ نے اپنا سر اس کے کشادہ سینے پر رکھتے ہوئے سرگوشی کی تھی، میں آپ کے دل کی راجدھانی پر راج کرنے والی آخری خاتون ثابت ہونا چاہتی ہوں، آپ کے بچوں کی صرف اور صرف ماں بننا چاہتی ہوں، اور آپ کے گھر کی ملکہ۔ میں چاہتی ہوں میری یہ حکومت ہمیشہ قائم رہے، میرے اقتدار کو کسی عورت کی ذات سے کبھی خطرہ لاحق نہ ہو۔ غیاث الدین کے ہونٹوں سے لفظ کہیں گم ہو گئے۔ ربیہ کی زلفوں سے اٹھنے والی بھینی خوشبو غیاث الدین کے مشام جاں کو تازگی بخش رہی تھی۔ فضا میں خاموشی کا طلسم بکھرا ہوا تھا۔ گزرتے لمحوں کی بے آواز چاپ میں دھڑکنوں کا مدھر آہنگ ہم آہنگ ہو کر عجب دل نواز ساز چھیڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ غیاث الدین نے ربیہ سے کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ وہ اپنے چہیتے بیٹے محمد خان کی ماں کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ کمرے میں کافوری شمعوں کا مدھم اجالا پھیلا ہوا تھا۔ فضا میں پھولوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ تمام شب نغمہ سرائی کے بعد وہ خوش گلو اور خوش شکل متربہ ابھی رخصت ہوئی تھی، جسے خاص طور پر آگرہ سے بلوایا گیا تھا۔ ایتیگان کے تینوں ساتھی بھی رخصت ہو چکے تھے۔ اب کمرے میں صرف اس کا مصاحب خان لشکر خان رہ گیا تھا۔ لشکر خان ایتیگان کے مقابل کاؤ تکے کے سہارے بیٹھا تھا، جبکہ ان دونوں کے بیچ ان کی دیدہ زیب تپائی پر چاندی کی سراہی میں میرے سرخ اور بلور کے پیمانے دھرے تھے۔ شب بھر جام پہ جام لڑھانے کے باوجود اب بھی اس کی مینوشی کی خواہش باقی تھی، ابھی پوری طرح پیاس بجھی نہیں تھی۔ اب بس بھی کرو ایتیگان۔ اس کا سراہی کی جانب بڑھا ہوا ہاتھ اس کے دوست، رازدار اور مصاحب ایک خاص لشکر خان نے بے اختیار روک دیا۔ آخر اور کتنی پیو گے؟ تم نے دیکھا لشکر خان، رضیہ بانو نے بھرے دربار میں میری بات کو رد کر دیا۔ ایتیگان نے نشے میں لٹھاتے ہوئے لہجے میں کہا، میری بات رد کر کے اس نے ملک یاقوت کی بات مان لی۔ اس کی رائے اسے صائب اور معقول محسوس ہوئی۔ ہاں، یہ تو قابل افسوس ہے۔ لشکر خان نے ہم دردانہ انداز میں سر ہلایا۔ مجھے تم بتاؤ، آخر اس سیافام میں ایسا کیا ہے جو رضیہ بیگم اس کے اشاروں پر ناچ رہی ہے؟ ایتیگان کے لہجے میں حیرت، تعصب اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ محض قربت کی بات ہے، لشکر خان نے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا۔ وہ ہر وقت اس کے قریب رہتا ہے، ہر حکم پر سر جھکاتا ہے اور اپنی وفاداری کا یقین دلاتا رہتا ہے۔ اگر تم یہ سب کرو تو تم پر بھی رضیہ اس طرح مہربان ہو سکتی ہے، مگر میں یہ سب کس طرح کر سکتا ہوں؟ ایتیگان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، میرا یار ملکہ تونیا رضیہ کے عشق میں مبتلا ہے اور اسے عقد کا ارادہ رکھتا ہے، اور بار بار وہ مجھے اس سلسلے میں ذرا محتاط رہنے کا اشارہ کر چکا ہے۔ تونیا اس سے عقد کا ارادہ رکھتا ہے، مگر عقد ہو تو نہیں سکتا۔ لشکر خان نے دلے جلے انداز میں کہا، یہ ارادہ بھی کوئی بھی رکھ سکتا ہے، تم بھی اس انداز میں سوچ سکتے ہو۔ میرے سوچنے سے کیا ہوگا؟ ایتیگان نے کر بھرے انداز میں سر ہلایا۔ وہ بھی کچھ سوچے تب تو بات ہے۔ ایتیگان، یہ مت بھولو کہ رضیہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ لشکر خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مگر کسی بھی عام عورت کی طرح اسے بھی ایک مضبوط اور قابل بھروسہ سہارے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ملک یاقوت ہو سکتا ہے تو ملک ایتیگان کیوں نہیں؟ میری مانو، تم ایک کوشش ضرور کر کے دیکھو، اس کے پاس جاؤ، اس کے قلب و نظر میں اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرو، اس کی تعریف و توصیف کرو، اپنے بے کلی بے چینی کا حال سناؤ۔
یہی وہ حرب ہے جن سے کسی عورت کو شیشے میں اتارا جا سکتا ہے، خواہ وہ کوئی عام عورت ہو یا رضیہ جیسی سلطان ہند۔ اوہ لشکر خان! اتیگان نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ تم نے تو میری آنکھیں کھول دی، اب تم دیکھتے جاؤ میں اسی شیشے میں کیسے اتاروں گا اور اس کے دل میں اترتا ہوں۔ اگر اس نے میری محبت قبول نہ کی تو اسے میری ایسی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، نہ تخت و تاج اور نہ وہ سیافام غلام۔ اور اگلے ہی دن اتیگان غیاث الدین سے ملنے اس کے مکان پر جا پہنچا۔ امیر اتیگان، خیریت تو ہے؟ آپ کو میرے غریب خانے پر آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ غیاث الدین نے قدر حیرت اور ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ مرحوم سلطان تمش کے داماد ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ اتیگان مسکرایا۔ باپ دونوں بڑے بھائیوں اور ماں کے انتقال کے بعد رضیہ سلطان کے اب آپ ہی بڑے رہ گئے ہیں، آخر کو آپ ان کے بہنوئی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا، اور میں اس وقت جو بات کرنے آیا ہوں اس بات کے لیے آپ سے بہتر اس وقت کوئی اور شخص موجود نہیں ہے۔ فرمائیے۔ غیاث الدین نے جان چھوڑانے کی غرض سے پوچھا۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں جو اعزاز آپ کو حاصل ہے وہ بھی مجھے مل جائے۔ ملک اتیگان نے لجاجت بھری لہجے میں کہا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کو سلطان معظم التمش کا داماد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، میں بھی یہ مقام حاصل کرنے کا متمنی ہوں۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ… غیاث الدین نے سوال نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ ٹھیک سمجھے، میں رضیہ بانو بیگم سے عقد کا خواہش مند ہوں، اس سلسلے میں آپ کو ان کا بڑا مان کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں اس سلسلے میں بالکل بے اختیار ہوں۔ غیاث الدین نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ بہتر ہوگا کہ آپ براہ راست رضیہ سلطان سے بات کریں۔ غیاث الدین کی طرف سے مایوس ہو کر ملک اتیگان نے خود ہی رضیہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ملک اتیگان کیا کہنے آیا تھا؟ اس کے جانے کے بعد ربیہ بانو نے خاموشی سے سوال کیا۔ وہی جو اس وقت میرے سوا سارے خوانین سوچ رہے ہیں۔ غیاث الدین گہری سانس لے کر بے بسی سے مسکرایا۔ ملک اتونیہ سے لے کر ملک اتیگان تک سبھی خاتون تاجدار کے سر کا تاج بننے کے خواہش میں گھل رہے ہیں۔ میری بھی یہی خواہش ہے، ربیہ بانو حسرت بھرے لہجے میں بولی۔ کاش رضیہ آپا کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے شوہر بچوں کے ساتھ ایک خوشحال اور آسودہ زندگی گزاریں۔ پھر ذرا توقف کے بعد بولی۔ کئی دنوں سے محل میں جا کر بھائی رکن الدین مرحوم کی بیگم اور بڑے بیٹے علاؤالدین مسعود سے ملنے کی خواہش مند ہوں۔ ناصر الدین محمود سے ملے بہت دن ہو گئے اور سوچتی ہوں شاید رضیہ آپا سے ملاقات ہو جائے، ورنہ وہ امور سلطنت میں اس قدر مصروف رہتے کہ ان سے ملاقات ہونا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ غیاث الدین نے سر کی خفیف جنبش سے اسے محل جا کر اقربا سے ملنے کی اجازت تو دے دی۔ ایک تو وہ شاہانہ اور اپنی بیٹیوں خوش بخت اور تاج بخت کی وجہ سے فکر مند تھا، دوسری طرف رضیہ سلطان نے اپنے بھائیوں معیز الدین بہرام، ناصر الدین محمود اور بھتیجے علاؤالدین مسعود کے ساتھ شکار کا پروگرام بنایا تھا۔ دراصل ملک کے حالات آئے دن کے بغاوتوں اور شورشیں اور خوانین چہلگان کی سازشیں اسے پریشان کیے ہوئی تھیں۔ وہ کچھ وقت جنگل کی کھلی فضا میں گزارنا چاہتی تھی۔ غیاث الدین اور محکمہ شکار کا دیگر عملہ رضیہ سلطان کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کے دونوں بھائی اور بھتیجے اس کے ہم رکاب تھے۔ تب بالکل اچانک علاؤالدین مسعود کا گھوڑا بدک گیا اور سامنے کی جانب دوڑ پڑا۔ شکاری عملے کے سوار اس کے پیچھے لپکے، مگر شہزادے کا گھوڑا اسے لمحوں میں کہیں سے کہیں لے آیا۔ گھنے پیڑوں کے بیچ وہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا مکان دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گھوڑے کو قابو کر کے وہ نیچے اترا اور مکان کی جانب بڑھا۔ دستک دینے پر ایک خادمہ نے دروازہ کھولا اور دو بے حد خوبصورت بچیاں آنکھوں میں حیرت لیے اسے تک رہی تھیں۔ آپ کون ہیں؟ لڑکی نے بڑی حیرت سے سوال کیا۔ کہ آپ کو بابا نے بھیجا ہے؟ آپ کے بابا کون ہے میں نہیں جانتا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ علاؤالدین نے آنکھوں میں پسندیدگی بھر کر سنہرے بالوں اور سرمئی آنکھوں والی لڑکی کی طرف دیکھا۔ میرا نام تاج بخت ہے اور یہ میری آپا خوش بخت ہیں۔ کچھ ہی دیر میں جنگل کے بیچ موجود راستے پر تیز رفتار گھوڑوں کی آوازوں نے علاؤالدین کو اس کے ساتھیوں کی آمد کا پتہ دے دیا تھا۔ سو وہ جلدی سے مکان سے نکل کر باہر آ گیا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کے واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ میں دیکھ رہا ہوں تم جب سے شکار سے واپس آئے ہو بہت کھوئے کھوئے سے ہو۔ اس شام نوجوان ناصر الدین نے اپنے نومر بھتیجے علاؤالدین مسعود سے سوال کیا تو وہ قدرے الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ بھائی جان، میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ بھلا جنگل میں وہ کس کا مکان ہوگا اور وہاں موجود دو نومر لڑکیاں۔ اس کی پرسوچ نگاہوں کے سامنے پری چہرہ تاج بخت کا چہرہ گھوم گیا۔ ارے اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ معیز الدین بہرام ان کی آواز سن کے اس طرف آ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت اس نے علاؤالدین کی بات سنی تھی۔ مسکرا کر بولا، ہوں گے کوئی اللہ کے بندے جنہوں نے شہر کو چھوڑ کر جنگل میں رہنا پسند کیا، بھلا اس پر ہم اور تم اعتراض کرنے والے کون؟ علاؤالدین مسعود خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں موجود کھٹک ختم نہ ہو سکی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار پھر اکیلا جنگل میں جا کر اس مکان کے مکینوں سے ملے گا، خاص طور پر اس معصوم اور دلکش سی لڑکی کا چہرہ اس کی نگاہوں میں بسا گیا تھا اور وہ اس لڑکی سے ایک بار پھر ملنا چاہتا تھا۔
ملک ایتیگان نے نہایت بےہودہ طریقے سے رضیہ سلطان کے سامنے اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ایتیگان، رضیہ نے سرد لہجے میں اسے مخاطب کیا، میں نہیں سمجھ سکی تو کہنا کیا چاہتا ہے، پر کیا تو جانتا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ رضیہ کے تجاہل نے ایتیگان کا دل جلا کر خاک کر دیا۔ وہ سلگتے لہجے میں بولا، یاقوت حبشی پر جس تسلسل سے آپ کی مہربانیاں ہیں، اس کے بعد آپ کا یہ کہنا کہ آپ میری بات نہیں سمجھی قرینِ قیاس نہیں ہے۔ اب آپ اتنی نادان بھی نہیں کہ میری بات کا مفہوم نہ سمجھ سکیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ملک یاقوت کی طرح چوری چھپے مجھے اپنی قربت بخشیں، میں تو سیدھے سادے طریقے سے آپ سے عقد کی درخواست کر رہا ہوں۔ ملک ایتیگان، رضیہ کے لرزتی آواز ابھری، تجھے یہ سب کہنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اس کا حسین چہرہ غصے سے تمتما اٹھا تھا۔ اس نے شیرنی کی طرح دھاڑ کر کہا، تیرے گندے دماغ میں یہ خیال کیسے آیا؟ تو فوری طور پر اپنا یہ مکروہ چہرہ لے کر یہاں سے دفع ہو جا، اور یاد رکھ آئندہ تیرے دماغ میں اس طرح کوئی خیال آئے تو تیرا یہ سر تیرے شانوں پر موجود نہ رہے گا۔ ایتیگان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرسی لہر اترتی محسوس ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا اور وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اٹھ کر باہر کی طرف چل دیا، کسی چوٹ کھائے ہوئے ناک کی طرح بل کھاتا اور کسی زخمی شیر کی طرح اپنے زخم چاٹتا وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب وہ رضیہ سے تخت و تاج چھیننے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اس سلسلے میں اس نے ایک جاندار منصوبہ بھی تیار کر لیا تھا، اور وہ اسی شام سر ہند کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس سے قبل کے ملک ایتیگان بھٹنڈا کے گورنر ملک اتونیہ کو اکسا کر بغاوت پر آمادہ کرتا، پنجاب کے گورنر ملک کبیر خانی نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ رضیہ سلطان عورت ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی عملی قدم نہ اٹھا سکے گی، مگر اس کی توقع کے برخلاف رضیہ سلطانہ ایک لشکر لے کر اس کی بغاوت کا کلا کما کرنے پنجاب کی جانب چل دی۔ اس کی آمد کی خبر پاتے ہی کبیر خانی لاہور چھوڑ کر صوبہ سرحد کی طرف فرار ہو گیا۔ بغاوت فروغ کر کے رضیہ دوبارہ دہلی لوٹ گئی۔ معزز سامعین حضرات، رضیہ سلطانہ کی داستان حیات بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔